الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ختم نبوت کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ ہر مسلمان اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ختم نبوت کی حقیقت کو جان سکیں اور اس کی اہمیت کو پہچان سکیں۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تفسیر: یہ آیت مبارکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی لاسٹ پروفٹ ہونے پر نص قطعی ہے اور اس کا معنی پوری طرح واضح ہے، جس میں کسی تعویل اور تخصیص کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں۔ ختم نبوت سے متعلق تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنا محال ہے۔ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ اس کا منکر اور اس میں ادنا سا بھی شک و شبہ کرنے والا کافر، مرتد اور ملعون ہے۔ مذکورہ بالا آیت کے علاوہ 20 آیات ایسی ہیں جو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تائید و تصویب کرتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلو سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے، تمام لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ایمان کے نور کی طرف نکالنے والے اور ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ عہد لیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ ان کے بعد کسی نبی پر ایمان و مدد کا کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا گیا، لیکن آپ کے بعد کسی بھی رسول کے آنے کی خبر نہیں دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، جبکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل کر دیا کہ یہ پچھلے دینوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتب الہیہ پر ایمان سے متعلق قرآن اور سابقہ کتابوں کا ذکر فرمایا، لیکن قرآن کے بعد کسی اور آسمانی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن پہلی کتابوں کی طرح قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن
اس نے اپنے بعد کسی کتاب کی تصدیق نہیں کی۔ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس کے آس پاس چکر لگا کر کہنے لگے کہ ہم نے اس سے بہترین عمارت نہیں دیکھی، مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جو کھٹک رہی ہے، تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی تفاسیر کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ایک حساس ترین عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ ختم نبوت کا انکار صحابہ کرام کے اجماع کا انکار ہے۔ ختم نبوت کا انکار ساری امت محمدیہ کے علماء و فقہاء و اسلاف کے اجماع کا انکار ہے۔ ختم نبوت کو نہ ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک کے ہر مسلمان کے عقیدے کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز الایمان کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ختم نبوت کے منکر اس آیت مبارکہ کے الفاظ خاتم النبیین کے معنی میں طرح طرح کی بے بنیاد، جھوٹی اور دھوکہ پر مبنی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں، جو کہ قرآن، احادیث، فرامین و اجماع صحابہ اور مفسرین، محدثین، محققین، متکلمین اور ساری امت محمدیہ کے خلاف ہیں۔ تفاسیر اور اقوال مفسرین کی روشنی میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ابو الحسن علی بن محمد بغدادی ماوردی، ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری شافعی، ابو المظفر منصور بن محمد المروزی سمعانی شافعی، محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، ابو محمد عبد الحق بن غالب اندلسی محاربی، سلطان العلماء ابو محمد عزیز الدین عبد العزیز بن عبد السلام سلمی دمشقی، ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی، ابو القاسم محمد بن احمد بن محمد الکلبی غرناطی، ابو عبداللہ محمد بن عرفہ ور غمی مالکی، جلال الدین محمد بن احمد محلی، اور ابو السعود العمادی محمد بن مصطفیٰ۔ دیگر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصریح و تاکید فرمائی ہے۔ ذیل میں چند تفاسیر کی اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ امام اہل سنت ابو منصور ماتریدی اپنی تفسیر تعویلات اہل سنہ میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی حجت و دلیل طلب نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے جھٹلایا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صاحب زاد المسیر ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے
کہ اگر اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سلسلہ نبوت ختم نہ فرماتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حیات رہتا جو ان کے بعد نبی ہوتا۔ الجامع الحکام القرآن میں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے یہ الفاظ تمام قدیم و جدید علماء امت کے نزدیک مکمل طور پر عموم یعنی ظاہری معنی پر ہیں، جو بطور نص قطعی تقاضا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم النبیین کے ختم نبوت کے خلاف دوسرے معنی نکالنے اور تعویلیں کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ الحاد یعنی بے دینی ہے اور ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے کو تشویش میں ڈالنے کی خبیث حرکت ہے، پس ان سے بچو اور اللہ ہی اپنی رحمت سے ہدایت دینے والا ہے۔ تفسیر لباب التاویل میں حضرت علاء الدین علی بن محمد خازن لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ اللہ کریم نے ان پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا، پس ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اور نبی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کریم جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی مذکر اولاد عطا نہ فرمائی جو جوانی کی عمر کو پہنچی ہو، اور رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا تو وہ تو ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے، اور جب آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور انہی کے قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ہوں گے۔ مشہور تفسیر اللباب فی علوم الکتاب میں ابو حفص سراج الدین عمر بن علی حنبلی دمشقی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول، اللہ کریم کا فیصلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اسی لیے ان کی کوئی مذکر اولاد سن رجولیت یعنی جوان آدمی کی عمر کو نہ پہنچی۔ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق اور ان کی ہدایت کے بہت زیادہ خواہاں ہوں گے، گویا کہ وہ امت کے لیے اس والد کی طرح ہوں گے جس کی اور کوئی اولاد نہ ہو۔ اس تفسیر کے مطابق دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے بعد اس امت پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جس پر آیت قرآنی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہارے بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان سمیت کثیر آیات واضح دلیل ہیں۔ تفسیر نظم الدرر میں حضرت ابراہیم بن عمر بقائی لکھتے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سارے جہان کے لیے عام ہے، اور یہ اعجاز قرآنی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب بھی سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، پس اب کسی نبی اور رسول کے بھیجنے کی حاجت نہیں، لہٰذا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی پیدا نہ ہوگا۔ اسی بات کا تقاضا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شہزادہ سن بلوغت کو نہ پہنچا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا علم الہی میں طے ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام و عزت کے لیے ضرور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل ہی سے ہوتا، کیونکہ آپ سب نبیوں سے اعلیٰ رتبے اور شرف والے ہیں، لیکن اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئے گا۔ تفسیر الفواتح الالہیہ میں شیخ علوان نعمت اللہ بن محمود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کریم نے تمہیں راہ رشد و ہدایت دکھانے کے لیے تمہاری طرف عموم سابقہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہیں، کیونکہ ان کے تشریف لانے کے بعد دائرہ نبوت مکمل ہو گیا اور پیغام رسالت تمام ہو گیا، جیسا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ترجمہ کنز الایمان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ صاحب تفسیر فتح الرحمان مجیر الدین بن محمد علیمی مقدسی حنبلی فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کی معنی ہے نبیوں میں سے آخری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے دروازہ نبوت بند ہو گیا اور کسی کو بھی نبوت نہیں دی جائے گی۔ اور رہا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، تو وہ تو ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان ختم نبوت۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں عقیدہ ختم نبوت کے کثیر دلائل موجود ہیں۔ انہی میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے باکمال الفاظ بھی ہیں جن میں آپ نے لفظ آنا کے ساتھ اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا۔ ذیل میں 6 احادیث مبارکہ اور ان پر کچھ وضاحتی بیان ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا انا مقفی قفیت النبیین و انا قیم، ترجمہ میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی دنیا میں سب انبیاء کے بعد آنے والا ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور میں قیم ہوں۔ آپ نے فرمایا انا المقفی والحاشر بعثت بالجہاد ولم ابعث بالزراع، ترجمہ میں ہی پیچھے آنے والا ہوں اور میں حاشر ہوں، مجھے جہاد کے لیے بھیجا گیا، کھیتیوں کے لیے نہیں۔ انا العاقب، ترجمہ میں ہی عاقب ہوں، اور عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، ترجمہ میں آخری نبی ہوں، فخر یہ نہیں کہہ رہا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ترجمہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حبیب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر بیان ہوا ہے، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی انوکھی اور یکتا شان ہے، جو اور کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی،
ان میں سے ایک آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ ان فرامین میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 اسمائے گرامی بیان ہوئے: المقفی، قیم، الحاشر، العاقب، خاتم النبیین اور آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں مبارک المقفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ علامہ صالحی شامی نے اس کے اعراب یہی ذکر فرمائے اور اس کا معنی ہے وہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو۔ لغت میں اس کے معنی پیچھے آنے والے، پیروی کرنے، تابع ہونے کے بھی ہیں۔ یہ معنی حدیث پاک کے لفظ قفیت النبیین سے بھی واضح ہو رہا ہے، یعنی میں تمام انبیاء کے پیچھے آیا ہوں۔ اس معنی کی مزید وضاحت الاستیعاب کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: انا مقفی بعد الانبیاء کلہم، یعنی میں تمام نبیوں کے بعد آنے والا ہوں۔ اس میں گرامی قیمون بہت بڑے مفہوم کا حامل ہے۔ کتب سیرت میں اسے مختصر الفاظ میں یوں تعبیر کیا گیا کہ والقیم الجامع الکامل، یعنی قیم جامع اور کامل ہوتا ہے۔ نیز لغت میں اس کے معنی سربراہ، نگران کار اور متولی و منتظم کے بھی ہیں۔ کوئی بھی چیز یا فرد قیم یا قیمتی تبھی ہوتا ہے جب وہ بہت سی خوبیوں کا حامل ہو، اور اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم و جلیل خوبیوں کے حامل تھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جس ادا کو اپنایا وہی عمل زمانے بھر کے لیے خوبی بن گیا۔ کائنات کے لیے یہ اصول بن گیا کہ کوئی بھی ایسا عمل جو مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ہو وہی خوبی ہے۔ جو عمل ان کی اداؤں، فرامین یا پسند کے خلاف ہو، خواہ لوگ اسے کتنا ہی اچھا سمجھیں، وہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس میں گرامی الحاشر کے معنی ہے جمع کرنے والا۔ اس کے معنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ارشاد مبارکہ ہے: انا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ ترجمہ: میں ہی حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں، لوگ میرے ہی قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ اس میں گرامی کی مزید وضاحت اگلی اقساط میں بیان کی جائیں گی۔ اس میں گرامی العاقب کے معنی ہیں پیچھے آنے والا۔ اس کا مصدر ہے عقب۔ پیچھے آنے والے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت میں مسلم شریف میں ہے: العاقب الذی لیس بعدہ نبی، یعنی عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم اور خاص وصف و لقب و منصب ہے۔ اس کے معنی و مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہیں کہ سب نبیوں سے آخری، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، سب سے آخری نبی، سلسلہ نبوت پر مہر لگا کر بند کر دینے والے، یعنی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آخر الانبیاء، اور اس مفہوم کی تمام احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ ختم نبوت کے منکر خاتم النبیین کے معنی میں طرح طرح کی بے بنیاد جھوٹی اور دھوکہ پر مبنی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں، جو کہ قرآن، احادیث، اجماع صحابہ اور مفسرین، محدثین، محققین، متکلمین اور ساری امت محمدیہ کے خلاف ہیں۔ تفاسیر اور اقوال مفسرین کی روشنی میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے۔ مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ابو الحسن علی بن محمد بغدادی ماوردی، ابو الحسن علی بن احمد واحدی نشاپوری شافعی، ابو المظفر منصور بن محمد المروزی سمعانی شافعی، محی السنہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی
ابو محمد عبد الحق بن غالب اندلسوی محاربی، سلطان العلماء ابو محمد عزیز الدین عبد العزیز بن عبد السلام سلمی دمشقی، ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی، ابو القاسم محمد بن احمد بن محمد الکلبی غرناطی، ابو عبداللہ محمد بن عرفہ ورغمی مالکی، جلال الدین محمد بن احمد محلی، اور ابو السعود العمادی محمد بن محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سمیت جمہور مفسرین قرآن نے خاتم النبیین کے معنی و مفہوم یہی بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی، کوئی رسول نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی ماننا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نیا نبی اور رسول نہ آیا ہے، نہ ہی آ سکتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے نزدیک جب تشریف لائیں گے تو سابقہ وصف نبوت و رسالت سے متصف ہونے کے باوجود ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اپنی شریعت کے بجائے دین محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ ختم رسالت کے 8 حروف کی نسبت سے 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، فَإِنِّي آخر الانبیاء وَإِنَّ مسجدی آخر المساجد۔ بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے خود تعمیر کیا ہے۔ نمبر 2، مجھے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ نمبر 2، روب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین پاک اور نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ نمبر 3، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ نمبر 4، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ نمبر 5، انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی ثلاثا ولا نبی بعدی۔ میں محمد ہوں، امی نبی ہوں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 6، بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام
علیہ الصلاۃ والسلام چلاتے تھے۔ جب بھی ایک نبی جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور میرے بعد تم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 7، ذہابت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات، قیل ومل مبشرات، قال الرؤیا الصالحات یراها الرجل او ترى لہ، یعنی نبوت گئی، اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں۔ عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ نمبر 8، انا خاتم النبیین ولا فخرا، یعنی میں خاتم النبیین ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبوت و رسالت کا سلسلہ خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی کوئی رسول نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا۔ اس عقیدے سے انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک اور تردد کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت، نیز تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور تمام امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ آئیے اس حوالے سے احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ ختم نبوت کے 7 حروف کی نسبت سے 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ نمبر 2، اے لوگو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ نمبر 3، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ نمبر 4، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ نمبر 5، میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 6، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر بشارتیں، یعنی اچھا خواب کہ بندہ خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے۔ نمبر 7، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ضروری وضاحت،
قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر آپ کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں اور آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں اللہ پاک سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ پاک کو احد صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول اور منات ایمان ہے، یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اول و جز ایقان ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، ترجمہ کنز الایمان، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، یعنی اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا محمد، آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں۔ کنز العمال میں ہے انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین و ان آدم لمن جدل فی تینتہ، یعنی بالیقین میں اللہ پاک کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جبکہ آدم اپنی مٹی میں تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا ہوئے۔ نمبر 2، مخالفوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتیں حلال ہوئیں۔ نمبر 4، میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ قرار دی گئی۔ نمبر 5، مجھے اگلی پچھلی تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا۔ اور 6، مجھ پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین کاتفہ آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی اور آخری امت۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں و پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی سب سے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام
کو بھیجا گیا۔ پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور عربی میں خاتم النبیین آخری نبی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ ذکر کی گئی حدیث کے علاوہ اور بہت ساری احادیث بھی ہیں، یہی بات آئی ہے کہ نیز صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آیا ہے، نہ آئے گا، اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پہلے سے اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو تو اللہ پاک نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا، وہ اپنی بقیہ زندگی پوری کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہی دعوت دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے آخر میں بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ یہ دین اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے والا کافر و مرتد ہو کر دارۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے سابقہ شماروں میں قرآن و حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں اس عقیدے کو بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ختم نبوت پر صحابہ کرام کے اعمال و اقوال بیان کیے جائیں گے، جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کو مزید تقویت و پختگی ملے گی کہ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین اور تمام مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی کا عقیدہ، ختم نبوت کے لیے جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نامی شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دو۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں مرض وصال کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ آج اسود انسی مارا گیا اور اسے اس کے اہل بیت میں سے ایک مبارک مرد فیروز نے قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فازا فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور جماعت صحابہ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسیلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے، جبکہ مسیلمہ کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ
ہلاک ہوئے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ مفکر اسلام حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں غزوات اور سرایا ملا کر کل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں کل 259 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی وہ اس قدر خون ریز تھی کہ صرف اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ صحابہ بھی شامل ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے میں جنگ یمامہ میں 24,000 صحابہ کرام نے شریک ہو کر اور 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی و رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اعلان جنگ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور آپ کا ذکر ان سب سے پہلے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں کچھ لوگ پکڑے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی تشہیر کرتے اور اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں خط لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے دین حق اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پیش کرو، جو اسے قبول کر لے وہ مسیلمہ کذاب سے براءت و علیحدگی اختیار کرے، اسے قتل نہ کرنا، اور جو مسیلمہ کذاب کے مذہب کو نہ چھوڑے اسے قتل کر دینا۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں چھوڑ دیا، اور جو مسیلمہ کذاب کے مذہب پر رہے تو ان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بینا کتفیہ خاتم النبوتی وہو خاتم النبیین، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحابی رسول حضرت سمامہ کا عقیدہ۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا نام لیتا تو جوش ایمانی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ تاریخی جملے ادا کیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو کوئی اور نبی ہے نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے۔ جس طرح اللہ پاک کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا عقیدہ۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت اسماعیل بن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا مقدر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، مگر حضور کے بعد
کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت انس کا عقیدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کا جسم مبارک گہوارے یعنی جھولے کو بھر دیتا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، مگر ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو عمدہ اور احسن طریقے سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی، تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عمدہ درود پاک سکھا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح درود پاک پڑھو، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک، یعنی اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود خاتم النبیین کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور دوسروں کو بھی اس طرح درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت ام ایمن کا عقیدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آئیے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ جب دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں روتی ہیں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔